کو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے اب الیکشنز ہو رہے ہیں، ان کی پارٹی کو تو پارلیمنٹیرینز کو تو بڑی بھاری بھاری سزائیں مل گئی ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور وہ انہوں نے ایک کھلا میدان بھی دیا ہوا ہے. لیکن سینیٹر کامران مرتضی اف آئی میں آپ کی طرف اگر آؤں ہے، یہ تحفظ آئین پاکستان، یہ جو یہ موومنٹ ہے پوری، اس میں یہ فرمائیے گا، کل ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب بھی تھے، ہم نے ان سے بھی یہ سوال پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، کیونکہ اس میں ہمیں تو یاد پڑتا ہے کہ جے یو آئی بھی اس پوری موومنٹ کا حصہ تھی، لیکن کل حافظ حمداللہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو شاید دعوت نامہ ہی موصول نہیں ہوا. مطلب آپ لوگوں کو کوئی واقعتاً کیا یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ آپ کو اس پوری وہ جو ایک الائنس ہے اپوزیشن کا، اس میں سے کیا جے یو آئی کو نکال دیا گیا ہے، ایگزٹ کر دیا گیا ہے، یا ایک مطلب طرح سے ان اناؤنسڈ طرح سے آپ کو اس میں سے ہٹا دیا گیا ہے، آپ کو ایک دعوت نہیں دی جا رہی؟ یہ بات درست ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا بھی آپ کے نہیں اوپر ایک بڑا نہیں سنگین الزام ہے. آپ پہلے اس پہ ابتدائی اپنا تبصرہ پیش کریں، آپ جواب فرمائیں، میں آپ کو جو پی ٹی آئی کا الزام ہے وہ بھی میں آپ کو پھر سناتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے. چلیے پی ٹی آئی کا الزام تو آپ جب سنائیں گی تو میں اس کے اوپر جواب دے دوں گا. ویسے جے یو آئی تحریک تحفظ پاکستان یا اس طرح کے کسی الائنس کا حصہ نہیں ہے، نہ تھی نہ ہے. آگے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. یہ وہی الائنس ہے جس کے لیے وہ دعوت نامہ دیتے رہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی باڈی سے، پارٹی کی باڈی سے جنرل کونسل سیشن میں پوچھ کے بتا سکتے ہیں. تو پھر وہ اس وقت تک تو جب تک ہم نے یہ پوچھ کے بتایا نہیں تھا کہ ہم اس تحریک تحفظ پاکستان کا یا جو بھی الائنس ہو اس کا ہم آپ کے ساتھ حصہ نہیں بن سکتے، تو اس وقت تک ہم اچھے لوگ تھے. اس وقت تک 26 امینڈمنٹ بھی جو ہے نا وہ کے حوالے سے بھی ہم پہ جو ہے نا وہ اس طرح کی فائرنگ نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہے نا پھر جب ہم نے ان کو احترام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ یہ بتایا کہ ہماری جو ہے نا جنرل کونسل سیشن میں جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ فی الوقت نہیں چل سکتے، اور اس کی ہمارے پاس اپنی ریزنز تھیں، اور وہ ریزنز جو ہے نا وہ ریپیٹڈلی وہ آپ کے پروگراموں میں بھی ہم جو ہے نا بار بار دہراتے رہے کہ وہ درمیان میں ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے تھے، ان کے اس باتوں کی وضاحت ہم مانگتے رہے، یا ہماری اپنی جو ریزرویشنز تھی یا ہماری جو اپنی ڈیمانڈ تھی جو ہم نے اس کے رکھا تھا ان کا جواب نہیں آیا تھا. تو اس ساری باتوں کو جب ہم نے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کی طرف سے انکار آیا تھا. یہ ہم پہ الزامات آئے تھے، انکار ہم نے کر دیا تھا، ہم کبھی اس کا حصہ نہیں تھے، اور ہم نے ان کو جو ہے بنے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم کو کبھی بھی جو ہے ان کی طرف سے انوائٹ بھی نہیں کیا گیا اس معاملے میں، اور ہم نے ویسے بھی جانا مناسب نہیں سمجھا. مجھے ذاتی طور پہ کسی دوست نے ذاتی طور پہ انوائٹ کیا تھا. پھر میں نے کہا کہ اگر میں ذاتی طور پہ چلا گیا تو یہ ٹکرز چلنے شروع ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پہ آ جاؤ. میں نے کہا کہ وہ ٹکر چلنا شروع ہو جائیں گے کہ جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ نے بھی شرکت کی، تو پھر ایسے اس میں کوئی خرابی نہ ہو جائے. تو میں چونکہ جب تک پارٹی پالیسی نہ ہو یا پارٹی میں کسی پوچھ نہ لوں تو یہ مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں چلا جاؤں. درست ہوا کامران صاحب، آپ نے اپنے ذاتی حوالے سے بھی بتایا. یہ فرمائیں کہ پھر پارٹی پالیسی اف آئی میں آسک یو کہ ہے کیا؟ مطلب آپ حکومت کے ساتھ ہیں، آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، آپ لوگ کس طرف ہیں؟ بیکاز پی ٹی آئی کے بقول وہ تو کہتے ہیں کہ مطلب آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کرنے کا، رابطے کرنے کا. وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن ان کا رابطہ ہوا تو نہیں ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے کسی سے بھی. ابھی تک تو پی ٹی آئی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور لیکن آپ کے حوالے سے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تو رابطہ بھی ہے، آپ کے ساتھ ایک آلریڈی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو بھی چکی ہے. بقول جناب اظہر صدیق صاحب کے، سنیے گا یہ، اس کا پھر آپ جواب بھی ضرور پلیز فرمائیں کہ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ آپ سے ہو کیا گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. مانسے کو کمٹمنٹ ہے نا، 72 سیٹیں پوری کرنی ہے، 52 ہے نا، 22 سیٹیں پوری کرنی ہے نا. آپ کو 72 سیٹیں بقول ان کے پوری کر کے دینی ہے پختونخوا سے، یہ آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ایوز اس کے پھر کہ آپ 27ویں ترمیم میں پھر آپ کا سپورٹ مانگا جائے گا؟ یہ اظہر صدیق صاحب کی بات کو ہمارے دوست ہیں مگر میں اتنا سنجیدہ نہیں لیتا، تو اس لیے جو ہے نا اس بات کا جواب صرف میں یہی دوں گا کہ میں نے اس بات کو بالکل سنجیدہ نہیں لیا، اور اس طرح کی ویسے کوئی بات ہے بھی جو مرضی الزام لگا سکتے ہیں. یہ وہی جے یو آئی ہے نا جس کے گھر کے روز چکر لگا کرتے تھے.
جب انکار کر لی تو 72 نہیں 172 کہہ لیں، اگر جی چاہے تو 272 بھی کہہ لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ابھی تو یہ بھی فرما دیا تھا انہوں نے کہ جو یہ کہتا ہے کہ 26th امینڈمنٹ میں ہم جو ہے نا وہ ہر چیز کو اتمام لیتے رہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور بڑے زور دے کے کہا گیا تھا جھوٹ بولتا ہے۔ تو ویسے آپ کسی دن جو ہے نا اپنی کنزمپشن کے لیے وہ جو نیشنل اسمبلی میں جس دن یہ آیا تھا 26th امینڈمنٹ، اس کی سپیچز نکال کے دیکھ لیجئے گا، اس سے پہلے والی جی نکال بالکل، کے ہمیں یاد ہے ابھی کی بات ہے، اور ہمیں بالکل یاد ہے کہ PTI لیڈران آپ کی بہت تعریف کرتے تھے۔ یاد ہے تو وہ ویسے ہاں وہ سب ہم اس زمانے میں اچھے تھے، اور یہ خراب ہم ہوئے ہیں اپریل کے بعد شاید، کیونکہ اپریل میں جو ہے ہماری جنرل کاؤنسل نے کہا کہ نہیں، ہاں اپریل کے بعد جو ہے نا وہ، کیونکہ اپریل میں ہم نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے لیے جو ہے نا یہ بظاہر یہ ایجنڈا جو ہے نا ایک شخص کو چھڑانے کا لگ رہا ہے یا ہم کو یوز کیا جانے کا لگ رہا ہے، تو ہم نے بڑے احترام سے، میں نے معذرت کی تھی بڑے احترام کے ساتھ میڈیا پہ، اور یہ کہا تھا معذرت بھی ماشاءاللہ مطلب آپ کی زبانی ہے۔ اچھا ہاں، تو پورے احترام کے ساتھ ہم نے معذرت کر لی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ریزن ہمارے پاس ہے، مگر ہم اپنا وہ احترام برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ہم ٹینس نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے اگر سارا ماحول جو ہے نا وہ ہائبرڈ ہے، اور ہائبرڈ ہے کہ کیا، یہ تو ویسے اس میں کیا یہ جو خیبر پختونخوا، ہاں تو اس میں تو وہ خیبر پختونخوا نہیں آتا۔ اگر سارا انتظام ہوا ہے تو وہ صرف 3 صوبوں میں ہوا ہے، وہ چوتھے صوبے میں انتظام نہیں ہوا، تو چوتھے صوبے کا انتظام کوئی بھی نہیں کہتا، صرف 3 صوبوں کے انتظام کی بات وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مگر ہم چوتھے صوبے کی بھی کرتے ہیں۔ سارا یہ آپ اس کو ملا کے دیکھیے نا، جب نومبر میں اپنے بقول مروا کے کھسک جاتے ہیں، ہاں تو بڑی ان کو ایکسیس دے دی جاتی ہے نا کھسکنے کے لیے۔ اچھا، کھسکنے کے لیے بھی ہائبرڈ کچھ والی جو دے دیا بات ہے جاتا ہے وہ سارے پورے ملک، وہ پورے ملک میں تو حافظ فرحت عباس صاحب، over to وہ you ایک please، آپ